أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم يا رحيم كل صريح ومكروب وغياثه ومعاذه يا رحيم. میرے بزرگوں دوستو، اللہ جل جلالہ عم نوازہ نے ہمارے اوپر جو رحمتیں، برکتیں، انعامات سے ہمیں نوازا ہے، اگر ہم اس میں غور کریں اور ہم اس کا شکر ادا کرنا چاہیں تو ہم اس کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے کتنی بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی، تقریباً 18,000 مخلوقات بنائی اللہ تعالیٰ. حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں انسان کتنے ہیں اس کی صحیح تعداد اللہ کو معلوم ہے. ایک اندازے کے مطابق 4-5 ارب سے بھی زیادہ ہی انسان ہیں دنیا میں. 100 کروڑ کا 1 ارب. تو جتنے دنیا میں انسان ہیں اس سے 10 گنا زائد جنات ہیں. جتنے انسان ہیں اس سے 10 گنا زائد کیا ہے بھائی؟ جنات. اور جنات اور انسان ملا کر جتنی تعداد بنتی ہے اس سے 10 گنا زائد وہ جانور ہیں جو زمین کے اوپر ہیں اور سوراخوں کے اندر رہتے ہیں. اور اس سے 10 گنا زائد وہ جانور ہیں جو ہواؤں میں اڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ توکل پر اگر تجھ کو ہو کامیابی تو اللہ تعالیٰ تجھے پرندوں کے مانند روزی عطا فرمائیں گے. کتنا کروڑ ہا کروڑ ارب ہا ارب اڑنے والے پرندے ہیں. اللہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تجھے اس طرح روزی عطا فرمائیں گے جس طرح پرندوں کو روزی عطا فرمائیں گے اگر تو نے اللہ کے ساتھ اپنا یقین اور اپنا توکل اور اپنا بھروسہ صحیح کر دیا. اور جتنے ہواؤں میں اڑنے والے پرندے ہیں ان سے 10 گنا زائد وہ ہیں جانور جو سمندر کے اندر. دیکھ لیے کتنی تعداد ہو گئی. اور پھر ان سے 10 گنا زائد جتنی تعداد یہ ساری چیزوں کی ہو گئی ان سے 10 گنا زائد وہ فرشتے ہیں جو اس دنیا کے اندر ہیں. اب دیکھیں کس قدر بے شمار فرشتے ہیں. یہاں بھی کتنے ہیں اللہ کو پتہ ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ جب کوئی مجلس ہوتی ہے فرشتوں کی تانتا لگ جاتا ہے آسمان پہ. اللہ ہمیں ایسی مجلسوں کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر جتنے اس دنیا کے اندر فرشتے ہیں ان سے 10 گنا زائد وہ فرشتے ہیں جو پہلے آسمان پر. اور پہلے آسمان پر جتنے فرشتے ہیں ان سے 10 گنا زائد وہ ہیں جو دوسرے آسمان پر. اور یہ ساری کی ساری دنیا اس کو اگر پہلے آسمان کے اوپر رکھا جائے تو علماء نے لکھا ہے کہ ایسا لگے گا کہ جیسے بہت بڑے میدان کے اندر کوئی انگوٹھی کا چھلا پڑا ہو.
اتنی چھوٹی ہوئی. اسی طریقے سے 10 گنا زائد پھر تیسرے آسمان کے، پھر چوتھے کے، پھر پانچویں کے، پھر چھٹے کے، اور پھر اللہ کے عرش اور کرسی کے چاروں طرف سے جتنے فرشتے ہیں ان کی تو کوئی گنتی اور کوئی تعداد اور کوئی حساب بتا ہی نہیں سکتا، جان ہی نہیں سکتا، بے شمار فرشتے. اور آسمانوں پر ایک 42 جگہ ایسی باقی نہیں ہے جہاں فرشتے سجدہ نہیں کر رہے ہیں، عبادت نہیں کر رہے. مگر ان ساری مخلوقات سے افضل اللہ نے اشرف المخلوق جو بنایا ہے انسان کو. اور انسان کو اللہ نے ایک غم، ایک درد، ایک کڑھن عطا فرمائی. اسی لیے فرمایا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیا. کہ عبادت کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس فرشتوں کی کمی نہیں تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جو ہے فرمایا کہ اصل انسان کو جو پیدا کیا درد دل کے واسطے اور اپنے بھائیوں کا غم اور درد اٹھانے کے واسطے پیدا کیا. چونکہ صرف تنہا جنت میں جانے والا مسئلہ نہیں ہے، ایک ایمان والا جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے، وہ غم، وہ درد، وہ کڑھن اللہ تعالیٰ ہمیں بھرپور عطا فرمائے. اصل اللہ تعالیٰ کو وہ پسند ہے. اور یہ اور ہمیشہ فکر مند رہتے. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا جن صورتوں کے اندر قیامت کے احوال آئے. ایسے غم اس کا ہو، ایسی کڑھن اس کا، ایسی فکر. حالانکہ آپ تو وہ ہیں کہ آپ کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن میں فرما دیا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ہم آپ کو راضی کر کے چھوڑیں گے، آپ جب تک خوش نہیں ہوں گے جو کچھ آپ مانگیں گے ہم آپ کو دے کے رہیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک فرما رہے ہم آپ کو خوش کر کے رہیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جب تک خوش نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی جنت میں نہ چلا. اسی لیے فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ہر چیز تیری ہے اگر تو ہمارے محبوب سے اپنا تعلق اور ان کا اتباع کر لے. آج ایمان والا یہ دیکھے کہ وہ ہماری زندگی کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کتنے ہیں جن کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے کہ ہاں یہ مارکا سب سے نمبر اول ہے، اگر تم یہ لے کے آؤ گے تو ہم تمہارے سے راضی، تم ہمارے سے راضی. صحابہ کے ساتھ کیا ہوا؟ کیونکہ ان کی زندگی پیارے نبی کے طریقے پر تھی تو اللہ نے کیا فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ہم صحابہ سے راضی ہیں، صحابہ ہمارے سے راضی ہیں. چونکہ کہ وہاں جی کی چاہت نہیں تھی، وہاں جو تھا مسئلہ، وہاں جو تھا معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی کے طور اور طریقے کے اوپر زندگی گزارنی تھی، وہی جان دینی تھی اور انہی کے اشاروں پر چلنا تھا. نہ اپنی کوئی خواہش تھی، نہ اپنی کوئی چاہت تھی، نہ ان کو اللہ کی یاد سے اور اللہ کے حکموں پر چلنے سے نہ کوئی تجارت روکتی تھی اور نہ کوئی ان کے جو ہے کھیتی باڑی روکتی تھی. اللہ نے کیا فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ.
یہ کیسے لوگ ہیں ان کو اللہ کی یاد سے نہ خریدنا روکتا ہے نہ بیچنا روکتا ہے، نہ کوئی تجارت، نہ کوئی دکانداری، نہ کوئی زراعت، نہ کوئی کھیتی، نہ کوئی دنیا کا کام، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ان کے بیچ میں آڑے آ جائے اور ان کو اللہ کی یاد سے روک دے۔ کیسے لوگ؟ اللہ قرآن میں فرما رہے صحابہ کے بارے میں، ایسے ہی ان کی صفائی ستھرائی کے بارے میں بھی، کیونکہ وہ پیارے نبی کے طریقے پر ہر چیز تھی ان کی صفائی ستھرائی، ان کی پاکی، اس کی بھی قرآن تعریف کر رہا ہے۔ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ یہ کیسے لوگ ہیں، کتنے صاف ستھرے لوگ ہیں کہ یہ جب پانی استعمال کرنے سے پہلے ڈھیلا استعمال کرتے ہیں، پانی استعمال کرنے سے پہلے ڈھیلا استعمال کرتے ہیں، کیسے صاف ستھرے لوگ۔ اور ہماری زندگیوں میں سے آہستہ آہستہ یہ سنتیں نکلتی چلی، سہولت کے پیش نظر ہو گیا سب۔ تو صحابہ کی جو تعریف ہوئی، ان کی پاکی کی تعریف، ان کی تجارت کی تعریف، ان کے لین دین کی تعریف، ان کے ہر چیز کے اندر کہ ان کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہے، وہ تو پیارے نبی کے طریقے پر زندگی گزارنے والے ہیں، اسی لیے اللہ نے فرما دیا کہ ہم ان سے راضی ہیں، وہ ہمارے سے راضی ہیں۔ جو کہتے ہیں ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور ساتھ میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، یہ تینوں حضرات، اور کس کے گھر گئے؟ حضرت علی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کی زوجہ ہیں، ان کے گھر میں تشریف لے گئے اپنی بیٹی کی یہاں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے اور جا کے اندر اطلاع کی کہ ایسے ایسے مہمان آئے ہیں جو آج میرے مہمان بنے ہیں، کل معراج میں وہ اللہ تعالیٰ کے مہمان بنے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان کون بنے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میرے مہمان وہ بنے ہیں، اور ان کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، کہ بھائی جلدی سے کچھ پیش کرو، کہ بھائی کھانا تو اتنے بن جائے، اور اس سے پہلے چنانچہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سفید تشت کے اندر شہد نکال کر پیش کیا۔ اب پیارے نبی کی خدمت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لا کر رکھا۔ جب لا کے رکھا تو پیارے نبی نے ارادہ فرمایا کہ اس کو استعمال فرمائیں، خوب چمک رہا ہو، تشت بھی، اس میں شہد بھی۔ تو جب آپ نے اس کو ارادہ فرمایا اور قریب آپ اس کے ہوئے تو دیکھا کہ اس کے اندر ایک بال سا محسوس ہوا۔ تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ بھائی یہ تین چیزیں ہو گئی، یہ سفید پلیٹ، اس کے اندر شہد، اس کے اندر ایک بال، اب اس کے اوپر تین باتیں بیان کرو۔ حدیث پاک کا کیا کرو؟ اس کا خلاصہ یہ تھا مفہوم کہ بھائی اتنے اس کے اوپر کچھ مجلس وہ ہوگی اور اتنے کھانا بھی تیار ہو جائے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر آ جاؤ،
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو ایمان ہے جو اللہ نے آپ کو اور ہمیں دیا ہے وہ اس تشت سے زیادہ سفید ہے، اور جس کو وہ ایمان مل جائے اور ایمانی اعمال مل جائے اور وہ ان ایمانی اعمال کو کرنے لگ جائے تو اس کو اس شہد سے زیادہ مزہ آتا ہے، مگر پھر ان ایمانی اعمال کے اوپر چلتا رہے اور بیچ میں کوئی رکاوٹ نہ آئے تو وہ اس بال سے زیادہ باریک، آخر تک اپنی زندگی کے ختم ہونے تک وہ اس بال سے زیادہ باریک۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا اس کی چمک دمک، اس کے عہدے، اس کی کرسیاں اس تشت سے زیادہ چمکدار ہیں، اور جس کو وہ مل جائے عہدے اور کرسیاں اس کو اس شہد سے زیادہ مزہ آتا ہے اس کے اندر، لیکن اس کے اندر رہتے ہوئے وہ کسی پہ ظلم نہ کرے، کسی کے ساتھ غلط پیش نہ آئے، اپنے عہدے اور کرسیوں کے اندر رہتے ہوئے جس کا جو حق ہے وہ ادا کرے، وہ اس بال سے زیادہ باریک۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جو ہمیں قرآن اور حدیث کا علم دیا ہے، اس کا نور دیا ہے، وہ اس تشت سے زیادہ چمکدار ہے، اور جو اس کو اوپر چلنے لگ جائے قرآن حدیث کے نور کے اندر چلتے ہوئے اور قرآنی تعلیمات اور حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنے لگے، اس کو اس شہد سے زیادہ مزہ آتا ہے، اور پھر اسی کے اندر چلتا رہے دنیا کے حالات سے اس سے متاثر نہ ہو، وہ بال سے زیادہ باریک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضرت علی میزبان تھے، اللہ کے نبی مہمان تھے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو تشت کی سفیدی ہے اور یہ چمک ہے، آنے والے مہمان کی پیشانی اس سے زیادہ چمکدار ہے۔ وہ کون مہمان ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے زیادہ چمکدار ہے، اور پھر مہمان کو میزبانی کے اندر مزہ آ جائے تو پھر میزبان کو اس شہد سے زیادہ مزہ آتا ہے۔ اگر مہمان خوش ہو جائے تو میزبان کو اس شہد سے زیادہ مزہ آتا ہے، اور پھر وہ کسی قسم کی مہمان نوازی میں کمی نہ رہے، وہ اس بال سے زیادہ باریک۔ چونکہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آدمی بڑے بڑے پروگرام کرتا ہے اور بہت کچھ کرتا ہے، لیکن جاتے وقت چلتے ہوئے کوئی نہ کوئی کہہ دیتا ہے کہ یار سبھی کچھ کیا تھا، تھوڑی سی کافی یا آئس کریم تھوڑی سی وہ اور ہو جاتی تو مزہ ہی آ گیا تھا، ہے نا؟ تو سارے اس کی کوئی کسر باقی نہ رہے، اور جیسا اس کا حق ہے وہ ادا ہو جائے، وہ اس بال سے زیادہ باریک ہے۔ جیسے حضرت شیخ نے بھی لکھا ہے اپنے اس میں کہ بھائی ایک بنیا تھا بڑا مالدار، اس نے بھی بڑی واہ اپنی وہ کرانے کے لیے اپنی وہ چلو اس کو بعد میں، پہلے یہ قصہ پورا ہو جائے۔ چنانچہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر سے، چونکہ چھوٹے چھوٹے مکان، ان کی دیواریں بھی مختصر، اندر بھی آواز جا رہی، تو انہوں نے عرض کیا کہ میں بھی اس کے اندر کچھ، کہ اللہ کے نبی نے اجازت دی کہ آپ بھی، تو انہوں نے عرض کیا کہ عورت کو جو اللہ نے حیا عطا فرمائی، پاک دامنی عطا فرمائی، پردہ عطا فرمایا، عزت آبرو کی حفاظت جو وہ کرتی ہے، وہ اس تشت سے زیادہ چمکدار ہے۔ اور پھر جب وہ پردہ کرتی ہے، حیا کے ساتھ رہتی ہے، پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارتی ہے، اس کو اس شہد سے زیادہ مزہ آتا ہے۔
اور پھر ساری زندگی اس کے اوپر کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑے، اور کوئی نامحرم کو وہ نہ دیکھے اور کوئی نامحرم اس کو نہ دیکھے، وہ اس بال سے زیادہ باری۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آ گئے، تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو اللہ نے ہمیں دین و اسلام دیا ہے وہ اس تچ سے زیادہ چمکدار ہے، اور پھر جو اس کے اوپر چلے اس کو اس سے زیادہ مزہ آتا ہے جتنا شہد کے اندر، اور پھر اس کے اندر چلتا رہے، بیک گیئر نہ لگے، اس کو کسی چیز کے اندر حالات میں الجھ کر دین سے وہ بیٹھ نہ جائے، وہ اس بال سے زیادہ باری۔ اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی محبت وہ اس تش سے زیادہ سفید ہے، اور جس کو وہ مل جائے اس کو اس سے زیادہ مزہ آتا ہے، مگر اس کا جیسا کہ حق ہے وہ ادا ہو، وہ اس بال سے زیادہ باریک ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی 3 باتیں فرمایا، میں نے جو جنت تیار کر رکھی ہے وہ اس تش سے زیادہ شاندار جنت تیار کر رکھی ہے، اور اس کی جو نعمتیں ہیں جب جنتی ان کو استعمال کرے گا اس شہد سے زیادہ مزہ آئے گا اس کو۔ پھر فرمایا مگر اس کے لیے جو پلسرات گزرنی ہے وہ اس بال سے زیادہ باری ہے، بیچ میں جو پلسرات پڑے گی وہ اس بال سے زیادہ باری ہے۔ جو کہتے ہیں سب ڈرتے ہیں پلسرات سے، لیکن پلسرات کے نیچے جو جہنم ہے، جہنم ڈرتی ہے ایمان والے سے، کیونکہ جب ایمان والا اس پہ گزرے گا تو جہنم یوں کہے گی کہ اے ایمان والے جلدی سے گزر جا، تیرے ایمان کی نور سے تو میری آگ بھی بجھی جا رہی ہے، آگ بھی یوں کہے گی کہ جلدی سے گزر جا۔ جو کہتے ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے منبہات میں بھی لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، خوشبو، عورتیں، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ نکاح والی عورتیں، خوشبو، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ نے سچ فرمایا، مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، اپنے جان مال کو آپ کے اوپر خرچ کرنا، آپ کے چہرے کی زیارت کرنا، اور یہ کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں کہ امر بالمعروف، اچھائیوں کا حکم کرنا، برائیوں سے روکنا، اور پرانا کپڑا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں کہ بھوکوں کو کھلانا، ننگوں کو پہنانا، اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، آپ نے سچ فرمایا، مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، آنے والے مہمان کی خدمت کرنا، گرمی کا روزہ رکھنا، اور دشمن پر تلوار۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد حضرت علی کے بعد اللہ کے نبی کا تو ہو گیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، یعنی حضرت جبرائیل نے کیا فرمایا، ایک تو غریب عیالداروں سے، غریب جو عیالدار ہیں ان سے محبت کرنا، اور غریب عبادت گزاروں سے محبت کرنا، اور غریب عیالداروں کی مدد کرنا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں کہ اپنے جان مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور اپنے گناہوں پر رونا، اور فاقے پر صبر کرنا۔ اور حضرت جبرائیل کا یہ بھی ہے کہ بھولے ہوئے کو راستہ بتانا، بھولے ہوئے کو راستہ بتانا، اور غریب عیالدار جو ہیں ان سے محبت کرنا، اور جو عبادت گزار ہیں، جو کمزور ہیں ان کی تو مدد کرنا، اور جو عبادت گزار ہیں ان سے محبت کرنا۔ تو یہ تمام چیزیں، اور یہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس انسان کے بارے میں کیا فرمایا؟ خلق الموت والحیات لنبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت کو بھی پیدا کیا، زندگی کو بھی، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ جو کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت فرما کر، تو ہر چیز خوشی میں جھوم رہی، ہر چیز خوشی میں جھوم رہی، اور صحابہ آ کر عرض کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی یہ میرا باغ ہے، یہ میرا کھیت ہے، یہ میری اولاد ہے، یہ میرا مال ہے، سب دین پہ قربان۔ کیا ہے؟ سب دین۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری والدہ مجھے لے کر آئی اور میرے بھائی کو، اور کیا فرمایا؟ عرض کیا اللہ کے نبی کی خدمت میں کہ میرے پاس تو 2 یتیم بچے ہیں، یہ آپ کی خدمت میں۔ حضرت انس فرماتے ہیں نا کہ میں 10 برس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، کبھی آپ میرے سے تیز آواز سے نہیں بولے، 10 برس میں کبھی آپ کسی بات پر میرے سے ناراض نہیں ہوئے، کبھی آپ نے مجھے جھڑکا نہیں اور کبھی مجھے ڈانٹا نہیں۔ میں بچہ تھا اور میں کسی کام کے لیے چلا جاتا تھا، اللہ کے نبی مجھے دیکھ انتظار کرتے 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 خود تشریف لاتے تھے، اور آنے کے بعد بجائے ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے ایسا لگتا تھا جیسے آپ بھی میرے ساتھ کھیل میں لگ گیا۔ پیارے نبی والے اخلاق، اللہ ہمیں پیارے نبی والے اخلاق عطا فرمائے۔ اللہ نے کیا فرمایا قرآن پہ؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے آپ کو خلق عظیم عطا فرمائے ہیں، اس سے اوپر کوئی درجہ نہیں اخلاق کا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی گھر والیوں کے ساتھ اچھی طرح ہیں، وہ سب سے اچھے ہیں تمہارے۔ چونکہ آدمی دوستوں میں اور باہر بہت ماشاءاللہ سب کہیں جی کیا پوچھو بس، اور گھر والے سے پوچھو تو ہمیں ڈر لگنے لگے، پتہ نہیں کب قیامت آ جائے گی، پتہ نہیں کیا آفت کھڑی ہو جائے۔ اللہ توبہ سارے۔ حالانکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لے جاتے تھے، جس کام کے اندر گھر والے ہوتے تھے آپ بھی ان کا ہاتھ بٹاتے تھے جا کے۔ آپ نے دوڑ بھی لگائی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ ہم آپ کی مبارک اور نورانی زندگی پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں گھر والوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے۔ تو اس لیے دوستو بزرگوں ماشاءاللہ، چونکہ یہ ساری چیزیں اللہ کے راستے میں ہی سمجھ میں آتی ہیں، اور اللہ کے راستے میں نکلنے کا یہ جو وقت ہے یہ پورے سال انتظار کے بعد آتا ہے، پورا سال انتظار ہوتا ہے، اور پھر یہ وقت آتا ہے۔ اور یہ وقت ایسا ہے کہ اس کے اندر عبادت میں رجب کے مہینے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے آپ کو تیار کر لیا کرتے تھے، یعنی جیسا دین کا تقاضا ہو، صرف اس کے لیے تیار نہیں کرتے تھے کہ بھائی ہم اب ایک کونا پکڑ لیں گے، نہیں، بلکہ جیسا اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کا جس طرح جو جس وقت کا تقاضا ہے اس کو تیار۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، یعنی اب کونا پکڑا ہوا ہے لیکن اس کے اندر تقاضا آ گیا باہر کا، تو اس کے لیے بھی تیار، کیونکہ کوئی راحت اور آرام کی طلب اندر سے تو ہے نہیں، اندر سے تو تقاضوں کو پورا کرنے کی طلب ہے کہ بھائی اب ہمیں وہ ملا ہے کہ بھائی ہم یہاں عبادت کر رہے ہیں، اعتکاف میں، لیکن ماشاءاللہ اب جماعت بھی تیار ہے تو میں بھی تیار ہوں، جس وقت کا جو تقاضا۔ تو اس لیے سارے سال انتظار کرنے کے بعد جب یہ وقت آتا ہے تو دوستوں بزرگوں آج جو ہے یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو ماشاءاللہ کسی نہ کسی درجے میں ماشاءاللہ عبادت میں، نماز میں، روزے میں، تلاوت میں، تسبیح میں چل رہے ہیں، لیکن جن لوگوں کا دار و مدار انہی کے اوپر ہے کہ یہ جماعت لے کے جائیں گے تو میں بھی جاؤں گا،
وہ کتنی دور ہے نمازوں سے؟ وہ کتنے دور ہیں قرآن کی زندگی سے؟ وہ کتنے دور ہیں پیارے نبی والی زندگی سے؟ وہ کتنے دور ہیں دوستوں بزرگوں اللہ کی عبادت سے؟ بہت دور ہیں. اور ان کا دار و مدار ان لوگوں کے اوپر ہے جن کو اللہ نے دین کی سمجھ دے رکھی ہے. کسی سے کسی کا تعلق ہے، کسی سے کسی کا. جب وہ جماعتیں بنائیں گے تب جا کے وہ لوگ اللہ کے راستے میں نکلیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو مستعد ہونے کی توفیق عطا فرمائے. کریں گے بھائی سب انشاءاللہ. چونکہ اچھا میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری والدہ مجھے لے کر آئیں اور یتیم تھے. چونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سر مبارک پر دست مبارک پھیرا. چونکہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا، اس کی وہ کرنا، ضرورتوں کا اور خیال کرتے ہوئے محبتوں کے ساتھ اس کی شفقت سے سر پہ ہاتھ رکھنا، تو جتنے بال سر کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی نیکیاں ملتی ہیں. یہ نہیں کہ بھائی اب تو بھائی اس کے ابو تو چلے گئے، وہ تو اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اب تو سارا ہمارا ہے. نہ یہ نہیں، سب سے خطرناک بات ہے. وہ تو چلے گئے اور ہمارے کتنے دن رہ گئے؟ ہمارے کتنے دن رہ گئے؟ تو جو کہتے ہیں کہ جب پھر اللہ کے نبی نے ان کو دعائیں دی، اے اللہ، کیوں کہنے کے لیے تیار ہو گئے تھے وہ کہ سب کچھ دین پہ قربان، اپنے آپ کو حوالے کر دیا اللہ کے نبی کے. اے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما، اے اللہ ان کے مال میں برکت عطا فرما، ان کی اولاد میں برکت عطا فرما اور ان کی مغفرت فرما. تو حضرت انس کیا فرماتے ہیں کہ بھائی عمر کی برکت تو تم دیکھ رہے ہو، سارے صحابہ دنیا سے چلے گئے، میں ہی رہ گیا. حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے دعا دی تھی، سب چلے گئے میں رہ گیا نا. اور مال کی برکت یہ ہے سب کا باغ سال میں ایک دفعہ کھجور دیتا ہے اور حضرت انس کا باغ 2 دفعہ. اور اولاد کی برکت کہ بھائی جو اولاد زندہ تھی اس کی تو تعداد کتنی ہوگی، یہ دیکھ لو کہ جو میرے ہاتھ سے میرے سامنے جن کا انتقال ہوا وہ 102 ہے. 102 کو تو میں نے دفنایا میری اولاد میں سے. اللہ نے اتنا نہ. اور پھر مغفرت کی بھی دعا. یہ کہیں کہ اوپر کہ اللہ کے نبی کے فرمانے پر اور دین کے تقاضوں پر اپنے آپ کو وہ کر دیا، حوالے کر دیا. کیا فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. سب کچھ تیرا ہے، تو پیارے نبی کے حوالے ہو جائے ان کے طریقے سے، جیسے جس کو جیسا تقاضا ہو. تو بھائی انشاءاللہ کون کون حضرات نے ارادہ کیا کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنی یہاں سے بس اسی اس کے اندر جماعتیں نکالیں گے اپنی مسجد سے. ہم بھی تیار ہیں اور اپنی جماعت بھی بنائیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اس نے کہا کہ میں جب سے رو رہا ہوں، جب سے میں نے یہ سنا کہ جہنم کو جو بھرا جائے گا انسانوں سے اور پتھروں سے بھرا جائے گا. وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرین. تو کیا کہا کہ آپ اللہ سے کہہ کے میری مغفرت کروا دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کیا، اللہ پاک نے اس کی مغفرت کر دی، مگر پھر بھی بے فکر نہیں ہوا، وہ روتا رہا. بے فکری تو غفلت کا دروازہ ہے. بے فکر نہیں، پھر بھی فکر کے ساتھ رہا ہو کہ بھائی اب کیوں رو رہا. اس واسطے رو رہا کہ جس رونے کی برکت سے چھٹکارا ملا اسے کیسے چھوڑ دوں. چھٹکارا تو اس سے ملا، رونے سے، فکر سے. تو بتائیں انشاءاللہ کہ کون کون اپنی مسجدوں سے کھڑے ہو جائیں بھائی، کھڑے ہو کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ لکھوا دیں. سبھی جگہ سے تیار ہیں 23 تاریخ سے کھڑے ہو جائیں بھائی، کھڑے ہو جائیں. یہ کہہ رہے ہیں بھائی ذرا زیارت کرا دیں اور اچھا ہے دین کے تقاضے. ماشاءاللہ.